اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ دوستو یہ حکم سادہ نہیں بلکہ ایک خدائی فیصلہ ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی فرض ہے۔ اس آیت کی گہرائی میں یہ پیغام ہے کہ اگر انسان ماں باپ سے محبت، عزت اور خدمت نہ کرے تو وہ ایک عظیم نافرمانی کر رہا ہے۔ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا آسمان ہلا دیتی ہے، لیکن اس کا دل توڑنے والا زمین پر بھی سکون نہیں پاتا۔ والدین کا احترام ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہ۔ دوستو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توازن سکھا رہا ہے۔ اگر والدین شرک پر مجبور بھی کریں تو انکار کرو، مگر ان سے اخلاق، نرمی اور حسن سلوک کبھی مت چھوڑو۔ ماں باپ کی عزت صرف ان کی عقائد پر نہیں بلکہ ان کی ذات پر ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر بدتمیزی کبھی نہیں۔ یہ آیت دکھاتی ہے کہ ماں کی محبت اور خدمت ایمان کا ایک حسین حصہ ہے، چاہے نظریاتی فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوستو عبادت، توحید اور والدین کا ذکر ایک ہی آیت میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماں کی خدمت عبادت ہی کا تسلسل ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ماں سے بھی محبت کرے گا۔ جتنا زیادہ اللہ کا بندہ اتنا زیادہ ماں کا فرمان بردار۔ والدین خاص طور پر ماں زندگی کی وہ نعمت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں، اس لیے ان کی قدر ابھی کرنی ہے، بعد میں صرف آنسو بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دوستو یہ آیت یہی پیغام دیتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف نیکی نہیں بلکہ حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بار بار دہرا رہا ہے تاکہ انسان بھولے نہیں، خاص طور پر ماں کی وہ محبت جو نہ صرف جسمانی مشقت بلکہ راتوں کی نیند اور دن کی راحت قربان کرتی ہے۔ وہ اتنی قیمتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں بار بار کیا۔ ایک نیک بیٹا یا بیٹی وہی ہے جو ماں کی قدموں کو جنت سمجھ کر اس کے آنسو پہنچے۔